بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ الہاکم التکاثر، لوگوں تم کو زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کی خواہش نے غفلت میں ڈالے رکھا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم جلد جان لوگے، پھر ہرگز نہیں تم ضرور جان لوگے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، دیکھو اگر تم جانتے یعنی یقینی علم رکھتے تو غفلت میں نہ پڑھتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، تو تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم اسے آنکھوں سے یقین کے ساتھ دیکھ لو گے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر اس دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ صورت انسان کو دنیا کی دوڑ، مال، دولت، اولاد اور تعداد پر فخر سے خبردار کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ چیزیں انسان کو اللہ اور آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ تمہیں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی چاہت نے غافل کر دیا، یعنی زیادہ مال، زیادہ اولاد، زیادہ نام، شہرت اور حیثیت، ان سب کی دوڑ میں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ یہ غفلت اس وقت تک رہتی ہے جب تک انسان قبر میں نہ چلا جائے، یعنی انسان موت تک دنیا ہی میں لگا رہتا ہے۔ اللہ سخت انداز میں فرماتا ہے، ہرگز نہیں، تمہیں بہت جلد حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ یہ حقیقت موت کے وقت، قبر میں اور قیامت کے دن سب کو واضح ہو جائے گی۔ اگر تمہیں آخرت کا پکا یقین ہوتا تو تم دنیا میں اس طرح غافل نہ ہوتے۔ قیامت کے دن جہنم کو ضرور دکھایا جائے گا، پھر اسے اپنی آنکھوں سے یقین کے ساتھ دیکھا جائے گا۔ یہ صرف بات نہیں، حقیقت ہے۔ اس دن انسان سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، صحت کے بارے میں، وقت اور مال، امن، کھانا، پانی، آنکھ، کان اور دل۔ پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کو کہاں اور کیسے استعمال کیا۔ دنیا کی دوڑ انسان کو غافل کر دیتی ہے، موت سب کو روک دیتی ہے، آخرت یقینی ہے، جہنم کو دکھایا جائے گا، ہر نعمت کا حساب ہوگا۔ دنیا کماؤ مگر اللہ کو نہ بھولو، آخرت کو مقصد بناؤ، نعمتوں پر شکر ادا کرو، غرور اور مقابلے بازی سے بچو۔